اچھا، کوے کا تو عجیب ہی حساب ہے. یہ کمبخت اتنا چھپ کے انڈے دیتا ہے. آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے, ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی. کبھی کوے کو دیکھا آپ نے؟ کوی کو. یہ بھی اس کا ایک راز ہے, یہ بہت خفیہ طریقے سے انڈے دیتے ہیں اور ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں. بہت مشکل ہے اس کو دیکھنا. ایک تو ہوشیار بہت ہے کوا, اس کی ڈیڑھ ہوشیاری کے میں کئی دفعہ واقعات سنا چکا ہوں. کیا کیا ہوشیاری بھی میں نہیں سناؤں گا ابھی فی الحال. کتنا ہوشیار جانور ہے یہ, بڑا ہوشیار ہے. اور انڈے چھپ کے دیتا ہے, جن اس کی مادہ جو ہے انڈے چھپ کے دیتی ہے. پھر یہ پوری قوم مل کے انڈوں بچوں کی حفاظت کرتی ہے. ان میں یہ بھی ہے. یہ ویسے تو دشمنیاں بہت کرتے ہیں مگر قومی یکجہتی ان میں بہت ہے, قوم پرستی بہت ہے کووں میں. حقیقت بتا رہا ہوں, کبھی ایک کوے کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ. ہمارے یہاں پیچھے درخت لگا ہوا تھا, جو بھی جاتا آرام سے گزر جاتا. یہ مسجد کا خادم تھا شمس, وہ جب جاتا کوے اس کے اوپر فضائی حملے باقاعدہ. وہ یہ اسپیڈ ہوتی, یوں آتے ٹرانگ اس کے سر پہ مار کے. وہ بیچارے کا گزرنا مشکل ہو گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہی میری بدبختی آئی ہوئی تھی, میں نے ان کے گھونسلے میں پتھر مار دیا تھا, اس کے بعد سے اس کا گزرنا یہاں سے محال. وہ کووں نے اس کو پورا پہچان لیا, یہ بندہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ کوی اور کوا, بلکہ پوری قوم, جتنے بھی کوے آس پاس کے, وہ سارے ہر کتے پن پہ اتر آئے ہوئے تھے. ہیں کوے مگر حرکتیں کتوں والی شروع کر دی انہوں نے. تو وہ بڑے دنوں کے بعد جا کے معاملات سیٹ ہوئے. پھر تو یہ ان کی ڈیڑھ ہوشیاری ہے, پہچان جاتے ہیں بندے کو. میں ایک دن بیٹھا ہوا کہیں, تو ایک سامنے درخت تھا, تو درخت کے نیچے ایک بلی آ کے بیٹھی ہوئی. جب بلی بیٹھی تو میں نے دیکھا کوے آ رہے ہیں اور بلی کو مختلف زاویوں سے چونچے مار رہے ہیں. اب بلی میں تو یہ سینس نہیں ہے نا, بلی تو وہ چلاکی بلی میں نہیں ہوتی. بلی, میں دیکھ رہا ہوں بلی پریشان ہے کہ بھئی پرابلم کیا ہے, میں نیچے بیٹھی ہوں, میں تو جہاں چاہے جا کے بیٹھ جاؤں, میں کیا کر رہی ہوں تمہیں. لیکن کوا کو آ کے ادھر سے ٹھونگ مارے. اچھا ڈر بھی رہے ہیں کوے کہ بلی کہیں پنجہ نہ مار دے, لیکن رسک لے رہے ہیں, بہادری سے لڑ رہے ہیں. کوئی ادھر سے مارے اس کے, کوئی چونچ ادھر سے مارے. بلی کبھی یوں کر رہی ہے, کبھی یوں کر رہی ہے. بلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور کوے اس کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں. یا تو لکھ کے دے دیتے نا یہاں سے دفع ہو جاؤ, تو بلی پہلے ہی چلی جاتی, اتنی مار نہ کھاتی. اب زبانیں مختلف, قومیت الگ, مدر لینگویج دونوں کی مختلف. تو بلی کنفیوز ہو رہی ہے, بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو. اور کوے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھ کیوں نہیں پا رہی. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا جو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ یار یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے, اس بلی نے کیا کیا ہے. یہاں تک کہ بلی نے نا جھپٹے مارنا شروع کر دیے تنگ آ کے. بالآخر جب بلی نے دیکھا کہ نہ میں ان کو مار پا رہی ہوں, نہ ان کی بات سمجھ پا رہی ہوں, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, تو بہتر ہے یہاں سے ٹر ونجو. یہاں سے ٹرونجیا کہتے ہیں نا, ٹرونجیا, ادھر سے ٹرو. وہ وہاں سے ٹر کے دوسرے درخت کے قریب جیسے ہی گئی ہے, اوپر سے کوی کا ایک بچہ زمین پہ آ کے گرا. اڑے میں نے کہا ان کو پتا تھا یہ بچہ گرنے والا ہے, لٹک گیا ہے کہیں, نیچے دشمن بیٹھا ہوا ہے, نیچے راستہ کلیئر کرو, اس کو بھگاؤ یہاں سے. پہلے سے حفاظتی تدبیر اپنی نسل کے لیے. نہیں آ رہی بات. یہ کوے میں جذبات خود بخود انسٹال نہیں ہوئے, کسی روبوٹ میں ایسے جذبات نہیں ہوتے میرے بھائی. اور پھر ایک کوا کوی نہیں, وہ محلے کے جتنے کوے سارے وہ مل کے بلی کی واٹ لگائی ہوئی انہوں نے. بلی بھاگ گئی وہاں سے. اپنی قوم کے بچے کے لیے ایسی حفاظت ہو رہی ہے کہ چلو وہ گر گیا, وہ ہم روک تو نہیں پا رہے اس کو, لیکن فی الحال اس کو بچنے کا انتظام تو کرو نا. وہ بعد میں دیکھا جائے گا اس کو کون سے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کو واپس درخت پہ کیسے لانا ہے, یہ بات کی کہانی ہے.